مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم متی کی انجیل کے بارے میں سیکھیں گے۔ متی نام کا مطلب خدا کی بخشش ہے۔ اس انجیل کا مصنف متی رسول ہے جو مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ یہ ویڈیو یہ صرف متی کی انجیل کے بارے میں انفارمیشن کے لیے ہے، لیکن اگر آپ متی رسول کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یوٹیوب چینل پر ایک اور ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انجیل آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دیتی ہے اور اس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ یسوع بادشاہ ہے۔ متی کی انجیل 50 عیسوی سے 65 عیسوی میں فلسطین میں لکھی گئی اور اس کے کل ابواب 28 ہیں۔ متی کی انجیل کے پہلے باب کی 1 سے 17 آیت تک ہمیں مسیح کے نسب نامہ کے بارے میں ملتا ہے، اور اس کے آگے ایک باب کی 18 آیت سے 2 باب کی 12 آیت تک ہمیں مسیح کی پیدائش کے بارے میں واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ 2 باب کی 13 آیت سے 23 آیت تک ہمیں مصر کی طرف سفر کے بارے میں ملتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے باب میں ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی اور یسوع کے بپتسمہ لینے کے بارے میں ملتا ہے۔ چوتھے باب میں ہمیں یسوع کا ابلیس سے آزمایا جانا اور یسوع کی گلیل میں منادی کے بارے میں ملتا ہے، اور اس کے بعد باب 5 سے 7 تک پہاڑی وعظ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 8 سے 9 میں ہمیں مسیح کے معجزات کے بارے میں ملتا ہے۔ باب 10 میں ہمیں مسیح کا 12 رسولوں کو مقرر کر کے منادی کرنے کے لیے بھیجنا ملتا ہے۔ باب 11 اور 12 میں یسوع نے جو گلیل میں منادی کی، ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ باب 13 میں ہمیں آسمان کی بادشاہی کی 7 تمثیلوں کے بارے میں ملتا ہے۔ باب 14 میں ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شہادت اور یسوع کا گلیل میں جانا اور یسوع کا گلیل کی جھیل کے مشرقی کنارے منادی کرنے کے بارے میں ملتا ہے۔ باب 15 اور 16 میں ہمیں یسوع کے فیکے اور دکپولس کے علاقوں میں جانے کے بارے میں ملتا ہے۔ باب 17 میں ہمیں یسوع کے گلیل میں آخری منادی، یسوع کی اپنی موت کے بارے میں پیشن گوئی اور یسوع کا جزیہ دینے کے بارے میں ملتا ہے۔ باب 18 میں ہمیں آسمان کی بادشاہی پر وعظ ملتا ہے۔ باب 19 اور 20 میں یسوع کا یردن پار یہودیہ کی سرحد میں ہونا اور یسوع کی طلاق کے بارے میں تعلیم، چھوٹے بچوں کے بارے میں تعلیم اور ایک دولت مند کی مسیح سے گفتگو کے بارے میں ملتا ہے۔ باب 20 میں ہمیں پاکستان کے مزدوروں کی تمثیل کے بارے میں، یسوع کی موت کی پیشن گوئی کے بارے میں اور زبدی کے بیٹوں کی ماں کی درخواست کے بارے میں ملتا ہے، اور یسوع نے جو 2 اندھوں کی آنکھیں کھولی ان کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ باب 21 میں ہمیں مسیح کی یروشلم میں شاہانہ آمد اور صرافوں کے تختے ہیکل میں الٹنا اور یہودی لیڈروں کی مسیح کے ساتھ گفتگو کا ذکر ملتا ہے۔ باب 24 اور 25 میں ہمیں آخرت کے بارے میں مسیح کی تعلیم ملتی ہے۔ باب 26 میں ہمیں یسوع کے خلاف سازش اور یسوع کا آخری فسح کھانا، اس کے بعد یسوع کی گرفتاری، یسوع کی صدر عدالت کے سامنے پیشی اور پطرس کا انکار ملتا ہے۔ باب 27 میں ہمیں یسوع کے پلاطس کے سامنے پیشی، اس کے بعد یسوع کا مصلوب کیا جانا اور یسوع کا دفن کیا جانا ملتا ہے، اور باب 28 میں ہمیں یسوع کا جی اٹھنا اور شاگردوں پر ظاہر ہونا اور انہیں ارشاد اعظم دینے کے بارے میں ملتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے متی کی انجیل کی چند نمایاں خصوصیات۔ چاروں انجیلوں کے اندر 35 معجزات ہیں، جن میں سے 20 معجزے متی کی انجیل میں درج ہیں، اور ان میں سے 3 معجزے ایسے ہیں جو صرف متی کی انجیل میں درج ہیں، جن میں پہلا ہے 2 اندھوں کو آنکھیں دینا، اور یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 9 باب 27 سے 31 آیت میں ملے گا۔ اس کے بعد گونگی بدروح کو نکالنا، یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 9 باب 32 سے 33 آیت میں ملے گا، اور اس کے بعد مچھلی کے منہ سے مسکال نکالنے کا معجزہ، جو آپ کو متی کی انجیل اس کے 17 باب اور 24 سے 27 آیت میں ملے گا۔ چاروں انجیلوں میں یسوع نے 15 تمثیلیں بیان کی ہیں، جن میں سے 12 متی کی انجیل میں درج ہیں۔ پہاڑی وعظ اس انجیل کی نمایاں تعلیم ہے۔ اس انجیل میں 32 مرتبہ آسمان کی بادشاہی کا جملہ لکھا ہے، جبکہ دوسری اناجیل میں خدا کی بادشاہی کا جملہ لکھا گیا ہے۔ یہ واحد انجیل ہے جس میں لفظ کلیسیا استعمال کیا گیا ہے۔